السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا یہ ویڈیو خاص ان اسلامی بہنوں اور بھائیوں کے لیے ہے جو تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں، جو تہجد کی نماز پڑھتے ہیں۔ تہجد کی نماز پڑھنے والے ایک غلطی کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی نماز نہیں ہوتی۔ آج میں اس غلطی کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ آپ نے یہ غلطی بالکل نہیں کرنی۔ میری باتوں کو دھیان سے سن کر سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ تہجد کی نماز یہ بڑی فضیلت والی نماز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے کہ فرض نمازوں کے بعد نوافل میں سب سے افضل نوافل تہجد کی نوافل ہیں۔ سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے۔ اور سردیوں کا سیزن چل رہا ہے۔ سردیوں کی راتیں ہمارے لیے اللہ کی طرف سے تحفہ ہے، کیونکہ یہ راتیں بڑی لمبی ہوتی ہیں۔ کئی مرتبہ جو ہے ہماری آنکھ کھل جاتی ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے، تہجد کی نماز ادا کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کو یہ ادا بہت پسند ہے کہ انسان گرم بستر کو چھوڑ کر سردی میں اٹھے اور ٹھنڈے پانی سے وضو کرے اور اللہ کے سامنے جھک جائے۔ اللہ کو یہ ادا بہت پسند ہے۔ ہمیں اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے تہجد کی نماز ادا کرنے کی۔ ہم سب کو سردیوں میں خاص طور پر تہجد کی نماز ضرور ادا کرنی چاہیے۔ تہجد کی نماز پڑھنے والے ایک غلطی کرتے ہیں۔ وہ غلطی کیا ہے؟ دیکھیں، بہت سارے لوگ تہجد کی نماز اس وقت ادا کرتے ہیں جب تہجد کا وقت نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے گا، جب تہجد کی نماز کا وقت ہی نہیں تو اگر آپ تہجد پڑھتے ہیں تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو تہجد کی نماز کا وقت نہیں جانتے کہ تہجد کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب تک رہتا ہے۔ کافی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک فجر کی اذان نہ ہو تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں، اور کافی لوگ اسی طرح کرتے ہیں کہ اگر اذان سے 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ پہلے ان کی آنکھ کھل جاتی ہے، وہ اٹھ کر وضو کر کے تہجد کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ وقت تہجد کا نہیں ہوتا۔ تہجد کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب تک رہتا ہے، یہ اچھے طریقے سے آپ جان لیجئے۔ دیکھیں، تہجد کا وقت شروع ہوگا جب آپ نے عشاء کے 4 رکعت فرض ادا کر لیے، آپ کے لیے تہجد کا وقت شروع ہو گیا۔ اب آپ رات کے کسی بھی حصے میں اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ وقت کب تک رہتا ہے؟ طلوع فجر تک، یعنی فجر کی نماز کا وقت داخل ہونے سے پہلے آپ تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے ہی فجر کی نماز کا وقت شروع ہوا، اب تہجد کا وقت ختم ہو گیا۔ اب ہمارے ہاں پاکستان میں اس طرح ہوتا ہے، کافی جگہوں پر اس طرح ہوتا ہے کہ آذانیں جو ہیں وہ فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے کے کافی دیر بعد، یعنی آدھا گھنٹہ لیٹ آذانیں کہی جاتی ہیں۔ یعنی فجر کی نماز کا وقت شروع ہوا، آدھا گھنٹہ بعد جو ہے وہ فجر کی اذان کہی جاتی ہے۔ تو اگر آپ آدھا گھنٹہ 15-20 منٹ پہلے اذان کے جو ہے وہ تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں تو اس وقت تو فجر کی نماز کا وقت شروع ہو چکا ہے، تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اب اس چیز کا بہت سارے لوگ سوال کریں گے کہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ اب فجر کا وقت شروع ہو چکا ہے، اب تہجد کا وقت ختم ہو چکا ہے؟ دیکھیں، آج کل تو بہت ہی آسانی ہے۔ مساجد کے اندر کیلنڈر لگے ہوتے ہیں، یا پھر آج کل تو مساجد کے اندر ایسی گھڑیاں لگی ہیں جہاں پر یہ تمام چیزیں لکھی ہوتی ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھ لیجئے کہ عشاء کی نماز کا وقت کب ختم ہو رہا ہے۔ جب عشاء کی نماز کا وقت ختم ہو رہا ہے، تہجد کی نماز کا وقت بھی ختم ہو گیا، اس کے بعد آپ تہجد نہیں پڑھ سکتے۔ پھر طلوع فجر یعنی فجر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ یا پھر آج کل اس طرح بہت ساری موبائل ایپس آئی ہوئی ہیں جن کے اندر یہ چیز بتائی جاتی ہے، پری ٹائم، اس طرح کی جو ہے وہ ایپس موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو آپ نے یہ چیز کا خیال کرنا ہے کہ تہجد کی نماز اس کے وقت میں ادا کرنی ہے۔ آپ اذان کا انتظار نہ کریں۔ تہجد کا اذان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اذان جو ہے وہ فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے کے بعد کہی جاتی ہے، اور کافی جگہ کافی لیٹ کہی جاتی ہے، یعنی 45 منٹ بعد بھی اتنا وقت ہوتا ہے، آدھا گھنٹہ 45 منٹ بعد اذانیں کہی جاتی ہیں۔ تو اگر آپ اذان کا انتظار کر رہے ہیں تو وہ وقت تو فجر کی نماز کا وقت ہوتا ہے، اس وقت آپ تہجد پڑھیں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ تو اس غلطی کی طرف آپ کی توجہ دلانا مقصود تھا۔ مجھے امید ہے آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔